باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یعنی حکم دیا کہ اس کے تخت پہ تبدیلی کر دی جائے، ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کو پہچان لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ناسمجھ ہوتے ہیں۔ جب ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک ترکیب کرتے ہیں کہ اس عورت کی عقل کو ہم جانچتے ہیں اور اس تخت کے ذریعے سے ہم جانچیں گے، اور اس تخت میں جو ہے تبدیلی لا دو، رد و بدل کر دو، اس میں اس کے رنگ و روغن میں اور اس کے دوسرے جواہرات وغیرہ میں تبدیلی کرو، تاکہ جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ وہ واقعی میں وہ خاتون عقل مند ہے یا جو ہے وہ بدھو ہے، اور اگر عقل مند ہے تو عقل مندوں کو بات سمجھانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم ان کا امتحان لیں گے، اور پھر یہ کہ یہ تخت جو ان کا وہاں سے لایا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا معجزاتی طور پر آیا ہے، تو اتنا بڑا معجزہ یا کرامت دیکھنے کے بعد بھی اس کو عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہم اسے دیکھیں گے کہ وہ واقعی میں راہ ہدایت پانے والے لوگوں میں سے ہے یا نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ۔ جب وہ آپ پہنچی تو پوچھا گیا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے۔ جب ملکہ دربار میں داخل ہوئی، محل میں داخل ہوئی، تو اندر جانے سے پہلے تخت کو وہیں پر رکھ دیا گیا اور ان کو بتا کر یہ دریافت کیا گیا، کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ آہا کذا عرشک قالت کأنہ ہو، کہا اس نے، یعنی جب وہ دیکھنے لگی تو حیران ہو گئی کہ میرا تخت تو ایسا ہی ہے لیکن اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ تو اس قسم کا جواب دی حاضر جوابی سے کہ نہ انکار کیا نہ اقرار کیا، اور جو ہے اپنی چیز کو انسان پہچانتا ہے چاہے اس میں تبدیلی بھی ہو جائے تو، لیکن چونکہ اتنی بڑی تبدیلیاں ہو گئی تھی کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا ہے یا دوسروں کا ہے، تو ایسا گول مول کر کے اس کو جواب دیا، حاضر جوابی سے کہا کہ گویا کہ یہ میرا ہی ہے، ایسا کہا اس نے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور کہا ہم تو پہلے ہی سے آپ کی شان و شوکت جان چکے ہیں، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اسی وقت سے فرمانبرداروں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اس نے اقرار کیا اس بات کا کہ ہم آپ کے گرویدہ ہیں پہلے ہی سے، اور ہم کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا کیا صلاحیتیں ہیں اور آپ کو کتنا علم دیا گیا ہے، اور پہلے ہی سے ہم آپ کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے ہیں۔ یعنی اس معجزے کی ضرورت نہیں تھی، اور جو ہے یہ اس میں رد و بدل کی ضرورت نہیں تھی، یہ کہا۔ اور ابن کثیر نے جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تم کو جانتے ہیں پہلے سے، یعنی تمہارے بارے میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا تھا کہ تم ہماری مطیع فرمانبردار ہو کر یہاں پر چلی آؤ گی۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اللہ کے سوا جن غیر اللہ کی وہ عبادت کیا کرتی تھی، اسی عمل نے اس کو راہ حق سے روک رکھا تھا، یعنی اس کے ایمان نہ لانے کا ذریعہ بنا، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی تھی اور آگ کی اور روشنی کی پوجا کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ کے راستے سے اور راہ حق سے جو ہے روک دیے گئے تھے، کیونکہ ان کی ساری قوم کافر قوم تھی، ایمان لانے کی جو ہے وجہ یہی تھی ان لوگوں کی۔ قیل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ پھر اس کو محل میں چلنے کے لیے کہا گیا۔ جب اس نے محل کے صحن کو دیکھا تو اس کو پانی کا حوض سمجھا اور اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ اس وقت سلیمان نے فرمایا یہ ایک ایسا محل ہے جو شیشوں سے جڑا ہوا ہے۔ فوراً ہی ملکہ بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ہی ایمان لاتی ہوں جو کائنات کا پروردگار ہے۔ اور تخت کو دکھانے کے بعد پھر اندر لے جایا گیا، اور اندر محل میں لے جانے کے بعد جب جانے لگی تو دیکھا کہ وہ شیشے کا محل تھا،
اور اس کا صحن بھی شیشے کا تھا، تو وہ یہ سمجھنے لگی کہ وہ جو صحن تھا وہ پانی ہے، اس لیے کہ اس میں جو بات آئی ہے حسبتہ لجہ کہا، لجہ کہتے ہیں گہرے پانی کو یا حوض کو، یعنی شیشے کا ہونے کی وجہ سے صحن ایسا نظر آ رہا تھا کہ وہ پانی ہے، تو اس نے اپنی پنڈلی کھول دی اور جو ہے اپنے پینچوں کو اوپر اٹھا لیا، جیسا کہ آپ کہیں پر پانی میں سے جا رہے ہوں تو آپ اپنے کپڑوں کو بچا لیتے ہیں، اپنے دامن کو اوپر اٹھا لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بھیگنے سے بچ جائیں، تو اس طریقے سے اس نے یہ کام کیا۔ فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا قال انہ سرہ ممرد من قواریر، اسی وقت سلیمان نے فرمایا یہ ایسا محل ہے جو شیشوں سے جڑا ہوا ہے، ممرد من قواریر اسی کو کہتے ہیں کہ ایسا محل جو شیشے سے ہی ہو، بنایا گیا ہو، شیشوں سے جڑا ہوا ہو۔ اس میں یہ بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنا روحانی مظاہرہ کیا تھا اور اس کے سامنے اپنی اعجازی شان جو نبوت کی تھی اس کو دکھایا تھا کہ تخت کو منگوا کر پھر اس میں رد و بدل کر کے اب یہ چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ دنیا کی ایک جو ہے ملکہ تھی، دنیا دار لوگ کیا ہوتے ہیں کہ دنیا کو دیکھ کر فریفتہ ہوتے ہیں اور روب میں آتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی جھلک جو دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر رکھی تھی اس کی بھی دکھا دی جائے، اس لیے وہ بہترین محل بنا کر اس کو بتا دیا، اور اس میں آنے کے بعد اس کی حواس باختہ ہو گئے اور یہ سمجھنے لگی کہ یہ تو پانی ہے، اور جبکہ جو ہے اس کا فرش شیشے کا تھا اور سارے کا سارا محل شیشے کا بنا ہوا تھا اور شیشے سے ہی جو ہے سب چیزیں اس میں جڑی ہوئی تھی، تو ایک جھلک دنیا کی بھی جو ہے اس کو دکھانا چاہ رہے تھے سلیمان علیہ السلام، اس لیے اس میں جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، یہ فوراً دیکھنے کے بعد ملکہ بول اٹھی کہ واقعی میں میرے پروردگار میں اب تک اپنے آپ پر ظلم ہی کرتی رہی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں اور آپ کے نبی کو نہیں پہچانا تھا، اس لیے میں جو ہے اسلام نہیں لائی تھی۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سلیمان، اور پھر فوراً ہی اپنے اسلام لانے کا، ایمان لانے کا اعلان کر دیا للہ رب العالمین، اس پر جو کائنات کا پروردگار ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے یعنی ملکہ کا جو ہے نکاح ہو گیا تھا، لیکن جو ہے کوئی یعنی صحیح روایتوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس کی کیا تفصیل تھی، نہ قرآن اور نہ ہی حدیث میں، لیکن بعض روایتیں جو ایک عساکر کی روایت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے نکاح کیا اور پھر اس کے بعد ان کی بادشاہت کو برقرار رکھ کر ان کو یمن بھیج دیا، اور پھر وہاں پر آپ ہر مہینہ 3 روز جا کر قیام فرماتے، اور پھر ملکہ کے لیے آپ نے 3 بہترین اور شاندار لاجواب بے نظیر جو ہے محل تعمیر کروائے تھے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ تو یہاں تک سلیمان علیہ السلام کا واقعے کا جو ہے تذکرہ ہے، اس میں بے شمار نصیحت کے اور تذکیر کے جو ہے پہلو تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور یقیناً ہم نے سمود کے پاس انہی کی برادری کے ایک فرد صالح کو بھیجا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، پس دعوت حق کے ساتھ ہی ان میں 2 فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی سورہ شعراء میں بھی ان کا تذکرہ آیا تھا، یہاں پر کچھ دوسرے انداز میں اس کے کچھ دوسرے جز بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مختلف انبیاء کرام کے واقعات آپ دیکھیں گے کہ مختلف انداز میں مختلف اس کے ایک ایک جز کہیں کہیں پر بیان کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی ایک صورت میں آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی جو ہے تذکرہ بار بار آ رہا ہے، نہیں، تذکرہ تو موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ہی رہتا ہے، لیکن اس کے مختلف جز جہاں پر جتنی ضرورت ہوتی ہے، جو ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ یہاں پر بھی یعنی صالح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی دوسرا جز بیان کیا ہے جو سورہ شعراء میں نہیں آیا تھا۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قوم سمود جو ہے ہجر میں آباد تھی، جو مدائن صالح کے نام سے آج مشہور ہے سعودی عرب کے علاقے میں، اور پھر انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اپنی قوم سے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات ہے ہی نہیں، اور شرک کی انہوں نے نفی کی۔ اس پر ان کی قوم میں 2 گروہ ہو گئے، 2 گروہوں میں وہ لوگ بٹ گئے۔ ایک وہ تھے جو ایمان لانے والے لوگ تھے، آپ کی بات پر یقین کر کے انہوں نے ایمان لایا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے انکار کیا اور انکار کر کے آپ سے مخالفت کی۔ قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔
صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے؟ اس پر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ یعنی بھلائی سے پہلے برائی مانگتے ہو اور جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے معاف کر دیں اور تم پر رحم فرما دیں، اور رحم فرما دینے کی وجہ سے ان کے عذاب سے تم بچ جاؤ۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ قوم نے کہا ہم تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے ہیں، تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یعنی جب سے تم نے اسلامی تحریک شروع کی ہے ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس طے شدہ ہے، اور بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ تم کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام کے پیغام کو جو ہے نہ مانا اور انکار کیا، اور اللہ سے جو مغفرت کرنے کے لیے صالح علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ان سے کہا تھا وہ نہیں کہا، اور کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے ساتھیاں منحوس ہیں، ہم تم کو منحوس تصور کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اسلامی تحریک تم نے جو شروع کی ہے اس کے بعد سے ہم کو جو ہے تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو خیر سہلی میں مبتلا کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے وہ کہنے لگے کہ یہ صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے کہ تم منحوس ہو اور تمہارے ساتھی منحوس ہے، اس لیے ہم پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ منحوس کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو یہ عذاب دے رہے ہیں، اور تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش ہے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم حق کو تسلیم کرتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 اشخاص تھے جو ملک میں فساد برپا کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہ لیتے تھے۔ اب پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں کچھ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ 9 شریر قسم کے لوگ تھے، اشرار تھے شہر میں، جو ہے یہ جو ہے چاہتے تھے کہ زمین میں فساد مچ جائے اور اصلاح کرنا وہ نہیں جانتے تھے۔ ہمیشہ وہ اپنا ایک پیشہ بنا رکھے تھے کہ فساد کرنا، غنڈہ گردی کرنا، قتل و غارت گری کرنا، اور یہ چاہ رہے تھے کہ فساد پھیلائیں۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم رات کو ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی حملہ کریں گے اور مار ڈالیں گے۔ پھر ان کے ورثاء دعوے داروں سے کہیں گے کہ ہم ان کے اہل و عیال کی ہلاکت کے موقع پر شہر میں موجود ہی نہ تھے اور ہم سچ کہتے ہیں۔ وہ 9 کے 9 مل کر آپس میں جو ہے صلاح و مشورہ کرے رات کے اندھیرے میں، اور جو ہے یعنی اپنے آپ میں قسم کھانے لگے اور اقرار کر لیا اور یہ کہا کہ ہم آج رات ضرور شب خون ماریں گے صالح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو، ان کے گھر والوں کو سب کو مار کر ختم کر دیں گے، اور پھر ان کی جو دیگر جو لوگ ہوں گے کنب خاندان والے ان سے ہم کہیں گے کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، ہمیں پتہ نہیں کہ ان کو کس نے مارا، یہ کیوں کیا تھا۔ اس کی تفسیر میں بات بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے جب ظلم و زیادتی کی تھی قوم نے، تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کا اعلان کیا کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس وقت وہ لوگ اور زیادہ سرکش ہو گئے اور زیادہ غصے میں آ کر یہ 9 جو اشرار تھے انہوں نے کہا کہ وہ 3 دن کے آنے سے پہلے ہم صالح کو مار ڈالیں گے۔ سرکشی کی انتہا دیکھیے آپ کہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے عذاب کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، 3 دن کے اندر تم جو ہے ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں 3 دن کے اندر ہی مار ڈالیں گے۔ تو یہ کہہ کر یہ لوگ جو ہے مکر کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے راتوں میں، اور یہ جو ہے سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو مار ڈالیں گے اور ان کے اہل خاندان کو مار ڈالیں گے، اور وہ لوگوں سے کہہ دیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں تھا اور ہم سچے ہیں۔ اس میں ایک بات آئی ہے کہ یہ لوگ دنیا بھر کے جو ہے گناہ کر رہے تھے، مکر اور فریب کر رہے تھے، قتل و غارت گری کر رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے، کفر اور شرک کر رہے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جھوٹے نہ ہونے پائے، یعنی ان کو جھوٹا قرار نہ دیا جائے، یعنی اتنا خیال تھا کہ جھوٹ کے تعلق سے، جھوٹ کو وہ لوگ بھی برا سمجھ رہے تھے۔ لیکن آج ہے کہ لوگ جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیشن بنا لیا ہے، جبکہ وہ اتنے غنڈے قسم کے اور گندے لوگ، بد کردار لوگ بھی جھوٹ بول
بولنے سے کترا رہے ہیں، یعنی جھوٹ بول بھی رہے ہیں تو اس انداز میں بول رہے ہیں کہ لوگ ان کو جھوٹے نہ سمجھیں، تو وہ جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں لوگوں کے، یعنی اس سے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک ایسی خفیہ تدبیر کی جس کا انہیں شعور نہ تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، پس دیکھ لو ان کے مکر و فریب کا کیسا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی تمام قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب وہ مکر چلے، چال چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک طریقہ اپنایا کہ ان کے اوپر، پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر کو لڑکا دیا اور وہ پتھر لڑک کر ان کے اوپر آیا، ان کے سروں پر آ کر جو ہے ان کو پیس دیا گیا۔ یہ جو ہے جو اجتماعی عذاب آیا تھا اس قوم پر، اس سے پہلے ان لوگوں کے اوپر آیا، یعنی ان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اس کے بعد ساری قوم کو ہلاک کیا گیا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یہ ان کے گھر ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، اس واقعے میں سمجھ بوجھ سے کام لینے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات جو واقعات سناتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے، جو عقل مند لوگ ہیں، جو دانشمند ہیں، وہ ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، جو نبی کے طریقوں سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، ان کے لیے ایسا ہی جو ہے عذاب آئے گا جیسا کہ پچھلی قوموں پر آیا تھا۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے رہے ہم نے انہیں نجات دی، اپنے عذاب سے بچا لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔